اس وقت تک ہمارے کچھ سوال و جواب کے سیگمنٹ ہوتے ہیں جس میں ہمارے علماء کرام سے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ سوال بھیجتے ہیں ہمیں واٹس ایپ پر ویڈیو کے ذریعے، تو وہ بھی کچھ سن لیتے ہیں اور اس کے بعد میں فیصلہ صادر کروں گا۔ جی دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کون سا سوال ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ندا ہاشمی ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا لڑکی کو گھر سے باہر نکل کے نوکری کرنے کی یا کاروبار کرنے کی اجازت ہے؟ اس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ ویری امپورٹنٹ کویسچن، بہت اہم سوال ہے جی۔ مفتی نجیب احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، یہ سوال آپ نے سنا، بتائیے کہ جی اس کا کیا جواب ہوگا خواتین کے کام کرنے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، خواتین کے کام کرنے کے حوالے سے بنیادی چیز یہی ہے، اگر تو ضرورت ہے تو یقیناً خاتون باہر نکل سکتی ہے، بس شرعی حدود کی رعایت رکھے، اور شرعی حدود کی رعایت رکھتے ہوئے جب وہ باہر نکلے گی تو اسے کام کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں، بلا ضرورت بطور لگژری کے ویسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ مسلمان معاشروں کے اندر ہم اس بات کا خیال کرنا چاہیے، لیکن بئی ہمہ بہت ساری اس وقت ایسے جابز ہیں جہاں خواتین ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ معلمات ہیں، ٹیچرز ہیں، فیمیل ٹیچرز کی ریکوائرمنٹ ہے، فیمیل ڈاکٹرز ہیں، بہت ساری جگہوں پہ، تو وہاں ہمیں ضرورت بھی ہے۔ ہمیں ایسی مسلمان بچیاں ہمیں چاہیے جو ان تمام پیشوں کے اندر اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں۔ تو بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اپنی اقدار کی حفاظت ہو، ایمان کی حفاظت ہو، اعمال کی حفاظت ہو، بس اس بات کا لحاظ رکھیں۔ تو آدمی جب اسی طریقے سے شرم و حیا کا خیال کرتا ہے اور اس کا خیال رکھ کے چلتی ہیں تو انشاءاللہ ان سب چیزوں کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح، بہت اہم آپ نے اس مسئلے کو حل کیا کہ اپنے ایمان کی، اعمال کی، اقدار کی حفاظت کرتے ہوئے جہاں چاہیں، جس طرح چاہیں، اور بہت سارے ایسے شعبے ہیں کہ جن میں خواتین ہی کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے، تو کام کرنے کے حوالے سے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، جس طرح ہمارے یہاں پہ بہت سارے لوگ نیگیٹو ایک پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اگلا سوال کون سا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام عاقب طاہر روان ہے، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میری جاب ٹائمنگ ارلی مارننگ میں ہے۔ رمضان میں اکثر اوقات میں افطاری کے بعد سو جاتا ہوں، جس سے میری نماز عشاء اور نماز تراویح رہ جاتی ہے، لیکن میں سحری سے کچھ ٹائم پہلے اٹھ کر نماز عشاء ادا کر لیتا ہوں، جبکہ میں اس ٹائم پہ نماز تراویح ادا کر سکتا ہوں۔ صحیح، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اچھا، آخری دن آ رہا ہے یہ سوال، تو اگلے رمضان آپ کو اس کا جواب ضرور کام آئے گا۔ جی مفتی صاحب بتائیے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، آپ کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بڑی برکت والا مہینہ رکھا ہے، فرض کا اجر 70 فرضوں کی برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ بھائی اس کے اندر خاص طور پہ نمازوں کا اہتمام ہو، تراویح کا اہتمام ہو۔ اللہ جل شانہ نے یہ 40 اضافی سجدے دیے ہیں تراویح کی شکل میں کہ روزانہ بندے کا مجھ سے تعلق بڑھ رہا ہو۔ تو اب جیسے انہوں نے فرمایا کہ بھائی سوال میں سائل نے کہ جاب ہی کی نوعیت ایسی ہے جاب کی کہ اس کی وجہ سے افطاری کے بعد سو جاتے ہیں۔ اگر افطاری کے بعد سو گئے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہے، تھکاوٹ ہے، تو بھائی کوشش کرو کہ آدمی جو ہے وہ اٹھ جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ آنکھ نہ کھلے، سحری کے وقت جا کے آنکھ کھلی، تو بھائی پہلے عشاء پڑھ لو، فوراً عشاء کی نماز پڑھ لو، کیونکہ وہ تو اس وقت عشاء کا وقت تو موجود ہے، جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوا عشاء کا وقت موجود ہے۔ اگرچہ اول وقت وہی ہے کہ جب عشاء کی اذان ہوتی ہے اس وقت پڑھ لی جائے، لیکن اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی، آنکھ لگ گئی کسی مجبوری، بیماری، مصروفیت کی وجہ سے، تو اب جب آنکھ کھلی اور ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی ہے تو پھر عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، عشاء کی نماز۔ اور اگر خدا نہ خواستہ عشاء کی نماز قضا ہو گئی تو پھر اس کی قضا کی ادا کر لے اس کو۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔